السلام علیکم میرے یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں اتنے دن سے بیمار تھی. ویسے تو میں بیمار کئی دنوں سے ہوں، جب سے کلر ہو رہا ہے اس کے بعد سے. میں بھی جمعرات کے رات سے جو بیمار ہوئی، بہت سخت بیمار ہوئی ہوں. بس مجھے میرا پیٹ خراب ہوا ہے کہ بس میں نہ پوچھو آپ لوگ کو. بس پہلے تو اللہ ہے، پھر ہمارے پیغمبر لوگ ہیں، امام زمانہ غازی عباس، یہ ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے ان کو ان کا واسطہ دیا ہے، پھر اللہ نے مجھے ٹھیک کیا ہے. پھر دوائی منگوائی ہے، وہ کھایا ہے. کھچڑی بنا کے کسی نے دیا مجھے، وہ کھایا ہے میں نے. جس نے بھی مجھے بنا کے دیا ہے، اللہ اس کو اس کی نصیب اچھے کرے. میں تو دعا ہی دے سکتی ہوں. تو کھچڑی کھایا ہے. پھر ابھی بھی میں نے مٹر پلاؤ تھوڑا سا بنایا ہے، اس کے ساتھ لگا کے کھاؤں گی. کھانا بالکل میرا دل نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کو، کچھ بھی نہیں کھانے کو دل کر رہا تھا. پتہ نہیں ہائی لگ گئی کیا لگ گئی. وہ جو برا بیمار تو خیر میں جب سے کلر ہو رہا تھا وہ مجھے الرجی ہو گئی تھی، اور کچھ پتہ نہیں بھی آرام بھی نہیں کیا. اور وہ مجھے وہ تیل کی بدبو سے نا، مجھے تھائرائڈ کی وجہ سے نا مجھے ہوتا ہے. اس لیے میں کل بھی آپ لوگ کو بلاگ نہیں دے سکی. بہت میرا برا اثر تھا. بس سارا دن میں سوتی رہی ہوں. اب مجھے اپنا ہوش ہی نہیں ہے. آج کہیں جا کے وہ رات کو ہماری جو پڑوسن ہے، وہ کرایہ دار ہے، اس کی امی نے، اللہ اس کو زندگی دے، اس نے بیچاری نے جا کے دوائیاں میرے لیے لا کے دی ہیں. وہ دوائیاں کھائی ہے میں نے تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں. گولی تو خیر میں نے پہلے بھی کھایا تھا، لیکن اس سے زیادہ اچھی دوائی لا کے دی ہے مجھے. اس نے مجھے دیا. پھر اس کی بیٹی نے مجھے کھچڑی بنا کے دیا تھا رات کو، اس سے بھی میرا ذرا صحیح ہو گیا تھا. جن جن لوگوں نے میرے ساتھ اچھا کیا، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. ہم دعا دے سکتے ہیں کسی کو، اور کیا کر سکتے ہیں. پھر میں نے ابھی نہائی دھوئی ہوں، تیل بھی لگا ہوا تھا، نماز بھی نہیں پڑھا تھا. میں نے پہلے امی کو نہلایا، پھر میں خود نہائی ہوں. ابھی نماز پڑھ کے میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو، اس دن بھی میں قرآن خوانی میں گئی تھی، سب مجھے کہہ رہے تھے ایک دن تمہارا بلاگ نہیں آتا تو ہمیں بہت اداسی ہوتی ہے. میرے ابا کے جو میرے ابا کے جو گاؤں کے لوگ ہیں نا، وہ بہت مجھے پیار دے رہے تھے. اللہ ان سب کی روزی میں برکت ڈالے، ان سب کو صحت کی دولت دے، ان کو اپنے بچوں کی خوشی دیکھنا نصیب کرے. ہمارے اپنے خونی رشتوں سے زیادہ وہ مجھے پیار کر رہے تھے. ہمارے خونی رشتے تو بس بظاہر تو ملتے ہیں، لیکن دل میں کینہ رکھتے ہیں. اور وہ میرے صرف ابا کے گاؤں کے لوگ ہیں. اتنا مجھے پیار کر رہے تھے. کوئی ادھر سے مجھے کہہ رہا تھا، کوئی ادھر سے. ایک میری پرانی دوست ہے رانی، اس کا نام ہے، وہ بھی مجھے ملی. وہ بھی مجھے کہہ رہی ہے رانی تمہارا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ تمہیں تمہارے بچوں کی خوشی دیکھنا نصیب کرے. وہ بھی بول رہی تھی. اور ایک اور دو تھی، سب تھے، سب باجی تھی ہماری، ایک محسن کی اماں، مریم باجی، سب کا میں نام لے رہی ہوں. ان سب نے کہا ہم آپ کا دیکھتے ہیں، بہت ہمیں اچھا لگتا ہے. دو تین بیچاری تو کہہ رہے ہمیں کچھ کمنٹس کرنا نہیں آتا ہے، ہم دیکھتے ضرور ہے. ایک ہماری باجی رکی ہے، وہ شاید دیکھ رہی ہوں گی. انہوں نے بیچاری نے نمبر مانگا ہے، ان کو دے دو نمبر، ہم بھی باجی سے بات کریں. وہ لاہور میں رہتی ہیں. انہوں نے بھی بولا تھا میں بات کروں گی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی زندگی دے. آپ نے بھی پیغام بھیجا تھا. اور مجھے مصطفیٰ نے بھی کمنٹس کیا ہے، آپ کا مصطفیٰ نے بھی بہت مجھے وہ کیا ہے. اور قاسم ہے، اور ایک نئے 2 3 4 سبسکرائبر میرے بہت نئے نئے لوگ ہیں. سب نے مجھے پیار بھیجا ہے. آپ سب کو صحت کی دولت دے، ایمان کی دولت دے. لالا علی آج کل اسکرین سے پھر غائب ہے، وہ نہیں ہے. اور آج سب کو نوروز مبارک ہو. نوروز ہے آج، بہت اچھا دن ہے. میرے ابو مرحوم جب زندہ ہوتے تھے نا، آج کے دن سب کو پانی رات کو دم کرتے تھے، اس پہ زعفران میں لکھتے تھے، لکھ کے پھر صبح صبح سب کے گھر میں نا وہ دیتے تھے تبرک کا پانی، زعفران میں پڑا ہوا دعا دیتے تھے ابو. آج کے دن مجھے ابو بہت یاد آئے. میرے ابو نا آج کے دن رات بھر دعا کرتے تھے، اور وہ صبح سب پانی دیتے تھے. آج کے دن مجھے بہت ابو یاد آئے. آج میں نے اپنے ابو کو بہت مس کیا. آج کے دن میرے ابو سب کو صبح صبح نوروز کا پانی دیتے تھے پڑھ کے. مجھے بہت یاد آئے. خوشی کا دن بھی ہے اور ابو کی بھی یاد ہے.
آج کے دن ہم کو بہت یاد آتے ہیں جب نوروز ہوتا ہے نا. صبح صبح سب سے پہلے مجھے دیتے تھے، پھر سب کو پڑوس میں دیتے تھے، رات بھر وہ پڑھتے تھے، صبح زعفران کے پانی میں ملا کے سب کو تھوڑا سا، سب کو تبرک کے طور پہ دیتے تھے. تو ان کے لیے پھر فاتحہ پڑھی. ابھی میں نے امی کو بھی میں نے نہلایا. پھر میں نے کہا چلو میں اپنے پیاروں سے تھوڑا باتیں کر لوں. میں آپ لوگ کو اپنا جوڑا دکھاتی ہوں کہ آج میں نے نوروز کے لحاظ سے پہنا ہے. میں تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی. اچھا لگ رہا ہے نا. یہ دوپٹہ ہے، اس کے ساتھ شلوار ہے، پاجامہ ہے. ابھی اس کمرے میں نا ذرا وہ آج صفائی نہیں کیا نا، آج اتوار تھی تو ماسی نہیں آئی تھی، تو اس کمرے کا میں نے ابھی ادھر نہیں بنا رہی ہوں. ابھی بناؤں گی. ابھی پردے دیکھ رہے ہو نا، نہیں لگائے کیونکہ طبیعت میری خراب تھی. کون میرے ساتھ کرتا، کون لگاتا پردے. پردے لا کے رکھا ہوا ہے. اس کمرے کا بھی لایا ہوا ہے، اس دروازے کا بھی لایا ہوا ہے، اور اس کمرے کا تو خیر لگا دیا. ابھی میں نے کہا ہے نا تھوڑی بہت چینجنگ کروں گی. تو ابھی تو بجٹ دیکھیں نا ابھی کتنا خرچہ ہوا ہے میرا. اوپر سے پھر ٹینکی کا پاک نکل گیا. ٹینکی کا وہ بنایا ہے، پورا ٹوٹ گیا تھا. پانی پورا نیچے پانی گر کے سارا ٹینکی خالی. پھر ٹینکی ہم نے دھویا. 7,000 کا میرا ٹینکی پہ خرچہ آیا. موٹر کا 4,000 کا خرچہ آیا. بہت کام نکلا. پھر میں بیمار پڑ گئی. پھر میں کیا سیٹنگ کرتی، پردہ بھی نہیں لگایا. لگاؤں گی. چلو رنگ ہو گیا سب سے بڑا. ابھی فرنٹ کا میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی. آدھا تو میں نے ڈالا تھا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے سنیک میں، آدھا نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. وہ دکھاؤں گی میں جب یہ پردے وردے لگ جائیں گے نا، پھر میں آپ لوگ کو فرنٹ سے بھی دکھاؤں گی. اور میں تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی، سوری. ظاہر ہے اپنے ماں باپ سب کو، ماں جو باپ ہے وہ سب کو یاد آتا ہے. اور جن جن کے ماں باپ دنیا میں ہے، اللہ ان کو صحت دے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، میرے ابا سمیت. تو پھر میں نے کہا چلو ابھی ماسی نے آج تو چھٹی کی تھی. کل میں نے کہا ماسی کو آ کے تم چھت پہلے خشک صاف کرنا، پھر دھونا، پھر میں قرآن خوانی کروں گی. ابھی چھت پہ اس لیے میں نے نہیں دھویا کیونکہ کلر نیا. اب چھت پہ ایک اور پنگا پاک نکل گیا ہے. وہ جو گیزر کا پانی ہے وہ گیزر اب ہم ہٹائیں گے. وہ گیزر کے نیچے نا انہوں نے پہلے وہ گیزر فٹ نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے تھوڑا کھڈا کیا ہے. کھڈا کیا تو وہ پانی ہمارے کچن کے اس میں سے نا ٹپک رہا ہے. ٹپک تو نہیں رہا ہے، جیسے سیلنگ جیسا آ جاتا ہے. اب وہ گیزر بھی ہٹوانا ہے ہم نے. گیزر ہٹا کے اس پہ پلستر کروں گی. پھر وہ پانی ہمارے ادھر نہیں چوئے گا. ایک کام نکالو نا 1000 کام نکل جاتے ہیں. پھر بندہ ایک دیکھنے والا کوئی نہ ہو. پھر آدمی عورتوں پہ تو آپ پتہ لوگ بیوقوف عورتوں. خیر ابھی تو وہ ان کے جاننے والے تھے، وہ تو بیوقوف اس نے خیر نہیں بنایا. کام اچھا کرتا ہے وہ. لیکن پھر بھی نا کوئی مرد اپنا ہو نا، وہ زیادہ دھیان سے دیکھتا ہے. اب نہیں ہے وہ ہم کیا دیکھیں گے. ہمیں جو کام ہمارا نہیں ہے ہمیں کیا پتہ چلے گا کیا کر رہے لوگ کیا نہیں کر رہے. اس لڑکے نے، رنگ والے نے اس پہ رسی باندھ کے رنگ کیا ہے نا، تو وہ ظاہر ہے پرانا ہے، زنگ آلود ہے، وہ نکل گیا ہے اس میں سے. اور ہمارا کام ڈبل ہو گیا. وہ تو اچھا کام ہوا ہے لیکن اس دنوں میں نہیں ہونا چاہیے. اس بہانے چلو ٹینکی بھی صاف ہو گئی، نیا پیپ بھی لگ گیا. تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ سے تھوڑی باتیں کر لوں. ابھی تو بال میرے گیلے ہیں، تھوڑا کنگھی کرتی ہوں. اور آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، اور آپ لوگ نے کمنٹس کیے ہیں مجھے، بہت پیارے پیارے کمنٹس کیے. اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے ہوئے جو مجھے کمنٹس کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو پھر تھوڑا کنگھی کر لیتی ہوں. ابھی پورا کنگھی تو نہیں کروں گی، گیلے ہیں میرے بال. جب خشک ہوتا ہے نا پورا تو پھر میں کرتی ہوں کنگھی. تو امی اس کمرے میں ہے. میں نے کہا امی سے بھی تھوڑا آپ سے ملوا دوں. امی کو بھی میں نے آج نہلایا دھلایا ہے، اور میں خود بھی فریش ہو گئی ہوں. میں کئی دن سے جمعرات سے بیمار ہوں. ہلکی بیمار تو میں وہی کلر والے دن سے ہی ہوں، لیکن یہ کہ میں نے نا اس دنوں میں دوائی وغیرہ نہیں لی نا، میری بھی غلطی تھی. اگر میں اسی وقت دوا لے لیتی تو میری اتنی بیماری بڑھ نہیں جاتی. اوپر سے مجھے تھائرائڈ کا ہے نا، تھائرائڈ کی وجہ سے مجھے زیادہ الرجی ہو جاتا ہے. وہ بھی میں چیک اپ کے لیے نہیں گئی. میں اپنے آپ کے لیے ابھی 13 کے لیے میں نہیں گئی ہوں. دیکھو آپ
बाज़ार नहीं गई हूँ। आपने मुझे कभी शॉपिंग करते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करती हूँ, बड़े मुश्किलों से मैं शॉपिंग, हालांकि मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं रोज़ या तीसरे चौथे दिन शॉपिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ, मैं वो पैसे घर पे लगाती हूँ, मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाती हूँ। कपड़े तो ये मुझे बैठे बैठाए वो मुल्तान से वो ला के दे देती है, वो क्या नाम है, ब्रांडेड कपड़े ला के देती है। यहाँ घर बैठे भी मुझे वो कपड़े ला के दे देते, कपड़ों का कोई मसला नहीं है, रेडीमेड आर्डर पे आ जाते हैं, जूते भी आजकल आर्डर पे आ जाते हैं। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, बंदा शॉपिंग के लिए भी जाता है, लेकिन मुझे देखा आप लोग ने, मैं अपनी ज़ात के लिए शॉपिंग नहीं करती हूँ। चले मैं आप लोग को अम्मी से मिलवाती हूँ। अम्मी भी अभी नहाई धोई है और मानो यहाँ बैठी हुई है, मानो तो पेट झंडम इसका भरता नहीं है। यार अम्मा से, अम्मा ज़रा उठ के बात करो। अम्मा भी नहाई धोई है, अम्मा को मैं भाई तुम बैठोगी तो चक्कर नहीं आएगा, लेट लेट मेरे से बदतर चक्कर किसी को नहीं आ रहा। ये देखो थोड़ा दुआ सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। चक्कर आ रहा है बहुत बुरी तरह। चलो लेटो फिर। मुझे माफ करना। जाओ लेट जाओ भाई, छोड़ो। हम खुद बीमार हैं, इनको अपना चक्करों का लगा हुआ, लेट लेट के तो बदतर चक्कर आएगा ना। अच्छा थोड़ी है ज़्यादा लेटना, जितना लेटोगे उतना चक्कर आएगा। तो मैंने कहा चलो छोटी सी ब्लॉग दे दूँ, और आप लोग ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, अम्मा को भी सब देखते हैं पूछते हैं। उस दिन भी सब मजलिस में वो कुरान खानी में पूछ रहे थे सब अम्मा को, जो लोग वीडियो में देखते हैं उनको तो पता है, और बाकी लोग भी पूछ रहे थे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो इस कमरे का तो आपको पता है ना, ये कलर का इस तरह का कलर किया। अब सोफ़े को, कम बैग को मैंने सोफ़ा बना दिया, क्योंकि आजकल सर्दी ख़त्म, गर्मी है। अब इसी तरह बिछा के रखूँ ये सही। ये तो आपने शीट देखी थी ना हमारी, जो नई शीट आई थी। और नया ताज़ा आप लोग कमेंट्स करें मुझे और बताएं। आज तो खैर मैं नहाने से भी वाकई इंसान फ्रेश हो जाता है। मानो और कहाँ हो मानो, ये तुम्हें ये मानो बहुत भूखी हो गई है, मानो ये बहुत भूखी हो गई है। अभी मैंने ये मटर दम पे रख के गई थी, मटर पुलाव दम पे रख के फिर मैं गई हूँ। क्या कर सकते हैं, बस अम्मा को बस चक्कर आता रहता है, मैं क्या करूँ। ये देखे धूप छुपने वाला है, तो अभी मैंने चावल तो दम आ गया, उतार दिया, और क्या कर सकते हैं। आज भी गर्मी तो थी, कल भी बहुत गर्मी थी। इस कमरे में भी यही शीट बिछाया है ना, ये वाला तो भी यही बिछाया है उस कमरे वाले में। और ये तो इधर ही लाई है ना ड्रेसिंग में, देखें ना। पीछे से देखें आप मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। पीछे से भी अच्छा सिया है, इस शीशे में ये अच्छा पीछे का ड्रेसिंग नज़र आता है, कितना अच्छा लगा। मुझे खुद चक्कर आ रहा है, जब से बीमार हूँ ना, खाना सही नहीं खा रही हूँ।
تو میں نے کہا چلو اپنے پیارے پیاروں کو چھوٹا سا لک دے دوں. سب نے مجھے بہت لائک اور شیئر کیا ہے, بہت تعاون کر رہے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ, مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ, مہربانی. اور رونا تو اچھے اچھوں کو آ جاتا ہے, جس کے آنکھ میں آنسو نہ آئے وہ پھر مومن ہی نہیں ہے. جس کا دل پتھر ہو پھر وہ مومن کہنے کے قابل نہیں ہے, جس کے آنکھ میں آنسو نہ آئے. اور جن کے باپ نہیں ہے, کسی کی ماں نہیں ہے, وہ میرے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں. وہ مجھ پہ نہیں ہنسیں گے, وہ بھی خود بھی روئیں گے. تو چلیں پھر میں نے کہا آپ لوگ کو چھوٹا سا ایک بلاگ دے دوں. آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اسکرین سے غائب ہو گئی. غائب نہیں ہوئی ہوں. ابھی ایک اور میرا جوڑا ہے, وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی. یہ تو اچھا لگا ہوگا آپ لوگ کو, بہت اچھا ہے. یہ بھی وہ ہے, یہ جے.ڈوٹ کا ہے. ہاں ملائم پتہ نہیں چل رہا پہننے سے, بالکل نرم نرم ہے. یہ میری جو ابو کی طرف کے کزن ہے نا, انہوں نے سیا ہے. وہ حالانکہ یہاں کا کسی کے کپڑے نہیں سیتی ہے, لیکن اس نے میرا پھر بھی بیچاری نے سی لیا ہے. اور اچھا سیتی ہے وہ بھی, ذرا دیر سے دیتی ہے لیکن سیتی اچھا ہے. وہ تو خیر میں نے اسے کہا تھا کہ ابھی رنگ ہو رہا ہے, مجھے تھوڑا دیر سے دینا. بیچاری نے سی کے تو کب سے رکھا ہوا تھا. اس کو کہتی ہے میں سینے پہ آؤں تو میں رات ہی رات 2 جوڑے سی لیتی ہوں. تو اس نے سیا ہے. میں نے کہا چلو میں آپ دیکھوں, لوگ تمہاری بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. اچھا سیا اس نے. گلا دیکھیں گے اس طرح رکھا ہے اس نے. کپڑا اتنا نرم ہے جیسے بولو روئی پہنا ہوا, ملائم, بالکل ملائم. دوسرا والا بھی بہت پیارا ہے, مجنٹا کلر ہے. وہ بھی میں آپ لوگ کو 2-3 دن میں دکھاؤں گی. ابھی اور بھی سلوانے ہیں میں نے اس سے کپڑے. اور ابھی میں نے وہ بھی آرڈر کیا ہوا ہے ریڈی میڈ. اس نے کہا وہ والے تو ابھی نہیں ہیں, جیسے آئیں گے ہم آپ کو بھیجوا دیں گے. تو دیکھو پھر وہ جب بیچتے ہیں تو پھر میں پہنوں گی انشاءاللہ. اور آپ لوگ سب کو پھر سے نوروز مبارک ہو, عید نوروز. اور جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے, جو گھر میں ہے, ہسپتالوں میں ہے, جو بے روزگار ہے انہیں روزگار دے, سب کی روزی میں برکت ڈالے. ہر جوانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, ناگہانی آفتوں سے ہم سب کو بچائے یا میرے مولا. ہم سب پہ کرم فرمانا, ہماری دعاؤں کو قبول کرنا. ہم سے کوئی غلطی ہوئے تو ہمیں معاف کر دینا. چلے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا ہمیں. پاکستان زندہ باد.